مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے. یہ بات غلط ہے. یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے. نظر اللہ کی جو ہے وہ عبادت ہے، وہ اتارنی واجب ہے. اور جبکہ بزرگوں کی آپ جو نظر پہلے تو ماننا ہی ناجائز ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر پوری بحث کی ہے اور فاضلانہ بحث کی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اعلاء کلمت اللہ فی بیان اہلا بھی ما اہلا بھی لغیر اللہ، آپ کی تصنیف میں پوری بحث ہے. نظر کی آپ نے قسمیں لکھی ہیں. یہ جو آپ نذرانہ کہتے ہیں پیروں کو، یہ بھی ناجائز ہے نظر کہنا، اس کو ہدیہ کہنا چاہیے. نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے. اور نظر انی نظر تو للرحمان قرآن میں آتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ بھی نظر کا اللہ نے ذکر کیا ہے. نظر خاص ہے اللہ کے لیے. تو نظر کسی بندے کی ماننا ناجائز ہے. ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پر گئے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تیرے ایک مقبول بندے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اگر یہ میرا کام پورا ہو گیا تو میں اس شخص کے لنگر میں اتنے پیسے دوں گی یا دوں گا تاکہ یہ جہاں جو غریب لوگ کھاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ کھانا کھائیں. میں اس طرح تیری بارگاہ میں 100 دیگ 200 دیگ 5 دیگیں 1 دیگ جو ہے اس کے پیسے یا جو کچھ بھی ہے میں پیش کروں گی. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے. حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جہالت کے مارے ہوئے بد نصیبو، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے ہو گئی کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود گوارا کر لوں، اللہ کے سوا کسی کو مسجود گوارا کر لوں، اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود برداشت کر لوں. تم مجھے ترغیب اور ترہیب کے لہجے میں کہتے ہو، میں تمہاری ترغیب و ترہیب کو سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے پیغمبر، یہ بات آپ کو بھی ہم نے کہہ دی، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ہم نے یہی بات بتا دی کہ او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، تم میرا نبی اور پیغمبر ہونے کے باوجود اگر تم نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو تم بھی میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. یہ نبی سے کہا جا رہا ہے، بس بدیگروں سے رسل. اور آپ میرے محبوب ہیں، محبوب ایسے کہ جس کے شہر کے تذکرے عرش پہ کرتا ہوں، محبوب ایسا کہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنا دیتا ہوں، محبوب ایسا کہ اس کے قدم جس دھرتی پہ لگتے ہیں میں اس دھرتی کی قسمیں قرآن میں کھا لیتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے محبوب، میں اس مٹی کی قسمیں کیوں کھاؤں؟ کیا رکھا ہے اس میں؟ لیکن اس لیے کھاتا ہوں کہ تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. محبوب ایسا کہ سارے نبیوں کا امام بنا دیا. محبوب ایسا کہ جس کے پسینے سے گلشن نے مہکنا سیکھا، جس کے تبسم سے ستاروں نے چمکنا سیکھا، جس کی گفتگو سے انادل نے چہکنا سیکھا، جس کے قیام سے آسمانوں نے رفعتیں حاصل کی، جس کی خاموشی سے کائنات نے سناٹا سیکھا.
جو مسکرا دیا تو جنت مچل گئی، جو غصے میں آیا تو جہنم ابل گئی۔ محبوب ایسا کہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا بنا دیا، لیکن غیرت کا یہ عالم فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے محبوب، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ بگڑنے دیجیے انہیں، یہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ان کے پاس جتنے ہتھیار ہیں آزما لیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ میری عبادت کا حق ادا کیجئے، آپ مجھ سے وفا کیجئے، میں آپ کو جزا دیتا رہوں گا، ساری دنیا سے مستغنی کر دوں گا، میں تیرا ہوں، تجھے کسی اور کی کیا ضرورت، تو وفا کرتا جا، میں جزا دیتا جاؤں گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والو مان تو لوگے لیکن ذرا دیر بعد مانو گے نا، رہا میرا معاملہ تو میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، کانٹے بچھاؤ گے تو اوپر چلنا گوارا کر لوں گا، پتھر مارو گے تو سہنا گوارا کر لوں گا، میرے چاہنے والوں کو ٹکڑے کرو گے تو صبر کر لوں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزر جاؤں گا، سیدنا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کے صبر کر لوں گا، سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، سارے دکھ گوارا کروں گا، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ ہماری جبینوں کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ذرا ہی یہ اللہ کہا کچھ دوستوں نے، اللہ ہی میرے بابو، اللہ ہی ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ ہاں، یہ ہی پہ زور دیجیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو۔